السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ سو کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور گرمیوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو گرمیوں کی انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ناول کو بھی انجوائے کریں۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں پلیز، اور ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں۔ آپ کا اس سے کچھ بھی نہیں جائے گا، تاکہ ہماری طرف سے اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو کا ڈیلی نوٹیفیکیشن آپ کو ریسیو ہو اور آپ لوگ انجوائے کر سکیں۔ چلتے ہیں آج کے ناول کی ایپیسوڈ کی طرف۔ ضدی عشق میرا ناول ہے، رائٹر جس کی ہے منتہا چوہان، قسط نمبر 9۔ سمیر اور کشش دونوں نیوز پیپر کے ایڈیٹر سے مل کے اسے ایڈ دے کے باہر نکلے تھے۔ کشش ابھی بھی وقت ہے، ایڈ واپس لے لو، یامین بھائی کو پتہ چلا تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ سمیر نے گاڑی کی طرف جاتے کہا، ارے کچھ نہیں ہوتا، دعائیں دیں گے دعائیں، کسی کے گھر بسانے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک منٹ تم یہی رکو، ابھی آئی۔ بنا سمیر کی طرف دیکھے وہ دوسری طرف بڑھ گئی۔ سمیر کی نظر بھی اسی کی طرف اٹھی۔ ہائی سمرین، کیسی ہو؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ ارے کشش تم کیسی ہو؟ سمرین کشش کی اسکول فرینڈ تھی، آج اتنے عرصے بعد بھی وہ پہچان گئی۔ دونوں ایک دوسرے سے گلے ملی۔ دنیا کتنی گول ہے نا، ہم پھر مل گئے۔ کشش مسکرائی، واہ کیا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یار کچھ کام تھا ایڈیٹر صاحب سے، اسی سلسلے میں آئے تھے۔ کشش نے سرسری انداز میں بتایا، اچھا اور وہ ایڈیٹر صاحب میرے پاپا ہیں۔ سمرین نے انکشاف کیا تو کشش کے چہرے کی اسمائل پھیکی پڑی، مطلب اس کے پاپا تو گئے کام سے۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، اچھا میں چلتی ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ کشش نے وہاں سے فوراً نکلنا چاہا۔ ارے یار اپنا فون نمبر تو دے دو، سمرین نے روکا۔ ناچار کشش کو اپنا نمبر دینا پڑا۔ وہ لڑکا تمہارا کزن ہے؟ سمرین نے سمیر کی طرف اشارہ کرتے بڑے احتیاط سے پوچھا جو انہی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ کزن ہی ہے۔ کشش نے نمبر دیتے انداز سرسری سا اپنایا۔ ملواؤ گی نہیں؟ سمرین تھوڑی ایڈوانس قسم کی لڑکی تھی اور کشش یہ بات بہت اچھی سے جانتی تھی۔ کشش نے مڑ کے سمیر کو ایک نظر دیکھا، اس نے ایک مسکراہٹ کشش کی طرف اچھالی، ملوا تو دوں لیکن کیا فائدہ، شادی شدہ ہے اور دو بچے بھی ہیں۔ کشش نے منہ بناتے بظاہر مسکرا کے کہا، ریلی؟ سمرین نے پھر سے مڑ کے دیکھا، لیکن ہینڈسم ہے بہت۔ سمرین نے ستائشی نظروں سے دیکھتے کہا، ہاں وہی تو، اسی لیے کم عمری میں ہی شادی کروا دی کہ لڑکیوں سے دور رہے، ورنہ ہر دوسری لڑکی اس کی گرل فرینڈ ہوتی۔ کشش نے بات سے بات نکالی، اچھا میں چلتی ہوں۔ سمرین نے وہاں سے نکلنے میں ہی عافیہ جانی۔ وہ سمیر کے پاس سے گزرتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ ہائی، سمیر نے ہاتھ کے اشارے سے سمرین کو کہا۔ بائی، سمرین بھی فوراً جواب دیتی گاڑی میں جا چکی تھی، جبکہ سمیر اس ریاکشن پہ شاکڈ رہ گیا۔ یہ کون تھی؟ سمیر نے منہ بناتے پوچھا۔ تھی کوئی، چھوڑو چلو۔ کشش نے ٹالا، لیکن بہت ایٹیٹیوڈ والی تھی، میری طرف دیکھا تک نہیں۔ سمیر کو دکھ ہوا۔ کشش نے ٹالا اور گاڑی میں بیٹھے سمیر نے گاڑی گھر کی طرف موڑ دی۔ 2 دن ریسٹ لینے سے عائشہ کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی اور آج وہ کام پہ جانے کا سوچ رہی تھی کہ حاذق کا فون آ گیا۔ اس کا نمبر بدل چکا تھا اور وہ پہچان نہ پائی۔ بدل تو اس نے بھی لیا تھا لیکن سی وی میں موجود تھا جہاں سے حاذق نے لیا تھا۔ فون کان سے لگائے کتنی دیر وہ خاموشی سنتی رہی، مقابل کی سانسوں کو محسوس کرتی رہی۔ وہ پہچان گئی تھی کہ وہی ہیں۔ دل کی دھڑکنوں نے اچانک سے سپیڈ پکڑی۔ کیسی ہو؟ کان میں آواز پڑی تو بے اختیار آنکھیں موند لی۔ ٹھیک ہوں، مختصر جواب آیا۔ آفس کیوں نہیں آئی؟ اگلا سوال داغا۔ آ جاؤں گی، دھڑکنوں کو قابو کرتے وہ جھٹ سے بولی۔ اوکے، میں ویٹ کر رہا ہوں، میٹنگ کے لیے جانا ہے اور تم نے بھی ساتھ جانا ہے، اللہ حافظ۔ فون بند ہو چکا تھا۔ عائشہ کو وہ پل جو ساتھ گزرے تھے پھر سے یاد آنے لگے۔ ان کی ماما نے تو کہا تھا کہ ان کی شادی، تو کیا حاذق کی شادی نہیں ہوئی؟ خود ہی تانے بانے بنتی وہ تیار ہونے چلی گئی۔ گاڑی گھر کے پورچ میں داخل ہوئی۔ سمیر کو کشش کی خاموشی کھٹک رہی تھی، اس سے زیادہ اس لڑکی کا اسے اگنور کرنا۔ ویسے حیرت ہے، اس لڑکی میں ایٹیٹیوڈ بہت تھا۔ پھر سے زبان چلی۔ کشش نے اترتے ہوئے اس کی طرف مڑ کے دیکھا، یہ کوئی تم تیسری بار کہہ رہے ہو تو؟ فار یور کائنڈ انفارمیشن، شادی شدہ اور 2 بچوں کے باپ کو وہ اگنور ہی کرے گی نا؟ مزے سے کہتی وہ نیچے اتر گئی، جبکہ سمیر پہ حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ کیا دل امید توڑا ہے کسی نے؟ سمیر نے سیراسٹی رنگ پہ رکھا، اسے کشش سے یہ امید نہ تھی۔ دادا جی کدھر جا رہے ہیں؟ کشش نے دادا جی کو باہر نکلتے دیکھا تو روک لیا۔ بیٹا دوست کی طرف جا رہے ہیں، کچھ دیر میں آتے ہیں، دادا جی نے اسے پیار کیا۔
آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، پلیز جلدی آنا، لاڈ والے انداز میں کہتی وہ دادا کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ تبھی دروازے سے اندر آتے یامین پہ نظر پڑی، فوراً سے منہ پھیرا، زبان دانتوں تلے دباتی وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ پھر کیا سوچا پتر؟ یامین کے سلام کرنے پہ دادا نے پھر سے وہی ٹاپک چھوڑا۔ دادا جی میرا جواب آپ کو پتہ ہے، ادب سے کہتا وہ بھی دادا جی کے ساتھ باہر گارڈن میں آ گیا۔ پتر زندگی کے تلخ واقعات سے زندگی رکتی نہیں، ہمیں تو ان واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ سمجھانے کا انداز بہت پیارا تھا۔ دادا جی کبھی کبھار انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، میں چاہ کے بھی بے بس ہوں۔ یامین کا لہجہ نم ہوا۔ کوئی نہیں پتر، حوصلہ رکھ، اللہ نے ضرور بہت اچھا بار سوچا ہوگا تیرے لیے، فکر نہ کر۔ اسے تھپکی دیتے وہ باہر نکل گئے اور وہ انہیں جاتا دیکھ اپنے روم میں آ گیا۔ اللہ نے ضرور بہت اچھا بار سوچا ہوگا تیرے لیے۔ شاور لے کے نکلا تو بے اختیار دادا جی کی بات یاد آ گئی تو آنکھیں موند کے وہیں صوفے پہ بائیں پھیلائے بیٹھ گیا۔ اچانک سے ہنسی مسکراتی وہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ یامین نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ یہ مجھے کیا ہوا؟ میں کیوں اسے سوچ رہا ہوں؟ وہ تو بہت چھوٹی ہے، بہت معصوم، تو یہ دل کیوں بے اختیار ہونے لگا ہے؟ جانے دل تو کس طرف ہے لے چلا، ہم تم بھٹکے، مل رہا نہ راستہ۔ وہ اپنے دل سے گھبراتا اٹھ کے باہر نکلا۔ بابر بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا۔ بھائی کچھ کھائیں گے؟ بنا لاؤں آپ کے لیے؟ فوراً سلام کرتے وہ بولا، نہیں، موڈ نہیں۔ نظریں ادھر ادھر دوڑائی لیکن وہ کہیں نظر نہ آئی۔ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ بابر یامین کی ہر حرکت ہر اشارہ سمجھتا تھا۔ نہیں، ایک کپ کافی بنا دو، کہتے وہ پلٹا ہی تھا کہ ناک کی سیدھ میں وہ کھڑی نظر آئی۔ لبوں نے مسکراہٹ کو چھوا لیکن یامین مسکراہٹ چھپانے کا فن جانتا تھا۔ کیسے ہیں؟ کشش کے برجستہ سوال پہ وہ اسے دیکھے گیا۔ بابر جا چکا تھا۔ سنا ہے آپ شادی کر رہے ہیں؟ اچانک کشش کے یوں بولنے پہ یامین کے کان کھڑے ہوئے۔ کیا مطلب؟ ماتھے پہ تیوری چڑھی۔ نہیں، وہ مجھے ایسا سننے کو ملا۔ کشش نے زبان کو قابو میں رکھنے کی بہت کوشش کی لیکن اس کی زبان رک جائے ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کشش، آئی ایم ٹیلنگ یو، اگر کوئی بھی شرارت کی اس بار بہت برا پیش آؤں گا۔ انگلی اٹھاتے وارن کیا۔ کیا میر یامین سکندر، آپ کبھی تو مجھ سے اچھے کی امید کر لیا کریں، منہ بناتے کہا۔ یامین سر نفی میں ہلاتا اپنے روم کی جانب بڑھا۔ کس نے راستہ روکا؟ کیا ہو جائے گا اگر آپ شادی کر لیں گے تو؟ داور اور کرن کا گھر بس جائے گا، بہت پیار سے سمجھایا۔ یامین نے دانت پیستے اسے دیکھا۔ ہٹو آگے سے، آپ پھر سے مجھے ڈانٹ رہے ہیں، منہ بنایا۔ تمہارے کام بھی ایسے ہی ہیں، بنا ڈانٹ کھائے تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ یامین اسے آئینہ دکھاتے اندر کی جانب بڑھا۔ آپ کو شادی سے مسئلہ کیا ہے آخر؟ تھک ہار کے وہ سوال پوچھ بیٹھی جو شاید نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ غصے سے اسے دیکھا۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تم ہو، کشش افضال سکندر، اور اگر تم 1 منٹ سے پہلے تم یہاں سے غائب نہ ہو، آئی سویئر قتل ہو جاؤ گی میرے ہاتھوں سے۔ یامین کا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ ایک ہی بات تھی جو اسے تکلیف دیتی تھی، ماضی یاد کرواتی تھی، وہ زبردستی یاد کرواتی تھی۔ ہاں، زور زبردستی ہی تو کی تھی حیات سکندر نے اس کے ساتھ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کے، اور انہوں نے بنا سوچے سمجھے بیٹے کو قربان کر دیا۔ آپ نے آج لنچ نہیں کیا جو مجھے قتل کر کے کھانا چاہتے ہیں؟ کشش نے منہ بناتے مسکینی آواز میں کہا۔ بہت ڈھیٹ واقعہ ہوئی تھی، یامین نے مزید بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ایک دم سے سر درد شروع ہوا، دراز سے ٹیبلٹ نکالی اور خالی پیٹ لینے لگا۔ یہ کون سی دوائی لے رہے ہیں آپ؟ کوئی بیماری ہے آپ کو کیا؟ قریب بیٹھتے بہت فکر اور رازداری سے پوچھا۔ ببر نے دروازے پہ نوک کی اور کافی لیے اندر آیا۔ سائڈ ٹیبل پہ کافی رکھتا وہ خاموشی سے جا چکا تھا۔ چھی، یہ بھی کوئی پینے کی چیز ہے؟ کڑوی کافی پی پی کے خود بھی کڑوے ہو گئے۔ منہ کے الٹے سیدھے اینکل بناتی وہ یامین کو بچی ہی لگی۔ بنا اس کی بات کا جواب دیے کافی پینے لگا۔ آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں میر یامین سکندر، آپ کی بار گلہ کیا۔ وہ جب اس کا پورا نام لیتی تھی یامین کے دل کے تار چھیڑ دیتی تھی۔ یامین کو اس کے لبوں سے ادا ہوا اپنا نام بہت حسین لگتا تھا۔ ایک بات بتاؤ کشش افضال سکندر، اتنے بولنے کے کوئی پیسے چارج کرتی ہو یا مفت میں ہی سب کو اپنی عقل اور راز سے نوازتی رہتی ہو؟ اب کی بار یامین نے اسے آڑے ہاتھوں لیا جس پہ وہ منہ بناتی اٹھی۔ آپ سے تو بندہ بات بھی نہ کرے۔ ناراض سی ہوتی وہ وہاں سے جانے لگی۔ یامین کے لبوں پہ مسکراہٹ رنگ گئی کہ وہ بلٹی اور یامین کی مسکراہٹ دیکھتی رہ گئی۔ واؤ، امیزنگ اسمائل، پھر سے مسکرانا۔ پاس آتی وہ فرمائش کرنے لگی۔ یامین نے لب بھینچے۔ میں کب مسکرایا؟ انجان بنا، جھوٹ نہ بولیں، میں نے ابھی آپ کو مسکراتے دیکھا، کشش نے انگلی اٹھاتے کہا اور اپنی انگلی اس کے گال پہ رکھی۔ یہاں گڑا بنا تھا نا؟ وہ یامین کو میسمرائز کرنے لگی۔ اس کی انگلی کا لمس اسے گال کی بجائے دل پہ محسوس ہوا۔
فوراً سے کافی کا مگ سائڈ پہ رکھتا وہ کھڑا ہوا۔ کشش اپنے روم میں جاؤ۔ اپنے دل کی دھڑکنوں کی شور کو کم کرتا وہ بہت روڈلی بولا تھا، آپ مسکراتے بہت پیارے لگتے ہیں، مسکراتے رہا کریں، مسکرانا صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ بہت میٹھی اور دھیمی آواز میں کہتی وہ جا چکی تھی۔ کسی بھی ریا سے پاک وہ وجود دھیرے دھیرے یامین کو اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا، اور یہی وہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ اندر سے کتنا دکھی تھا کسی پہ ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ کشش سے بھی عزیز تھی، ایک دوست کی طرح، ایک کزن کی طرح، یا شاید بہت بڑھ کے تھی۔ وہ اپنے اس جذبے سے ابھی انجان تھا یا جان بوجھ کے انجان بن رہا تھا، وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ میٹنگ کے لیے وہ دونوں نکل چکے تھے۔ میٹنگ کے لیے حاذق اس لیے فرقان کے آفس میں آیا تھا۔ میٹنگ شروع ہوتی ہی عائشہ کو بے چینی سی ہوئی، وہاں سے ایکسکیوز کرتی اٹھ گئی اور باہر تازہ ہوا میں آ گئی۔ وہ ویو بہت پیارا تھا، سامنے ہی پانی کی لہریں شور مچا رہی تھی۔ کراچی کا یہ منظر بہت سے لوگوں کو وہاں اپنی طرف کشش کرتا تھا، اور اسی سی سائڈ کا منظر وہ پہلے بھی حاذق کے ساتھ انجوائے کر چکی تھی۔ حاذق بس کریں اور آگے نہیں جانا، عائشہ نے روکا۔ کیوں، کیا ہوا، ڈر گئی؟ حاذق شمریز کے ساتھ ہوتے ہوئے تم ڈر گئی؟ حاذق نے اسے خود سے قریب کیا تو عائشہ کے دل کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہوا۔ دیر ہو رہی ہے، چلیں؟ نظریں جھکاتی وہ حاذق کو بہت دل کے قریب لگی۔ چلتے ہیں۔ کچھ یادیں بس تکلیف دینے کے لیے آتی ہیں۔ وہ پل عائشہ کی زندگی کے یادگار پل تھے، جن کے سہارے وہ پوری زندگی گزار سکتی تھی۔ آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ بیتا سکھ بھی دکھ لگتا ہے جب یادیں آتی ہیں۔ بھولی بسری اپنی ساری باتیں دہراتی ہیں۔ ایک بے وفا کی یاد میں ان کا شور بہت زیادہ ہو گیا ہے نا؟ اچانک پیچھے سے آ کے کہتے وہ عائشہ کو چونکا گیا۔ مطلب وہ بھی نہیں بھولا تھا، وقت بہت بڑا مرہم ہے، دھیرے سے کہتی وہ حاذق کو تپتے صحرا میں کھڑا کر گئی، جانے لگی کہ کھینچ کے اپنے قریب کیا۔ وقت بہت بے رحم ہے عائشہ فردوس، اور بہت جلد تمہیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ کسی کو بیچ راستے چھوڑنا کیا ہوتا ہے۔ جھٹکے سے چھوڑتا وہ پیچھے ہٹا۔ نم آنکھوں کے گوشے وہ اسے دیکھے گئی، جہاں اس کے لیے کبھی محبت نظر آتی تھی وہاں صرف نفرت ہی نظر آ رہی تھی۔ حاذق بے اختیار ہی سے پکارا۔ چپ، ایک دم چپ، کسی بھی خوش فہمی میں نہ رہنا۔ اگر تمہیں بچایا تو صرف اس لیے کہ تمہیں سزا دینے کا حق صرف میرا ہے۔ زہر میں بجھا ہر تیر عائشہ کے دل کے پار ہوا۔ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا اس لیے نہیں کہ تمہاری پرواہ ہے، اس لیے کہ جو زخم تم نے دیے ہیں افسوس سمیت واپس لوٹانے کا وقت ہے۔ اتنی شدت تو محبت میں بھی نہیں تھی جتنی شدت اب تم میری نفرت میں دیکھو گی۔ نفرت بھرا لہجہ، عائشہ اندر سے کٹ کے ہی تو رہ گئی۔ جو دل میں بھرا ہے تو نے، دیکھے گی اس زہر کو، بھگتے گی میرے غم کو، میری آنکھ کے زہر کو، اپنی خود غرضی کا اب انجام دیکھے گی، ٹھکرا کے میرا پیار، میرا انتقام دیکھے گی۔ چاہت کا صلہ ظالم، مطلب ہی دیا تو نے، مجبور نہ تھی پھر بھی، دھوکا کیا تو نے، نفرت کو میری تو صبح و شام دیکھے گی، ٹھکرا کے میرا پیار، میرا انتقام دیکھے گی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، سخت انداز میں کہتا وہ جا چکا تھا۔ عائشہ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ آپ کا ایڈ پڑا، اس سلسلے میں آپ سے ملنا ہے۔ ایک اور لڑکی کی کال آئی۔ یامین زچ آ گیا۔ کون سا ایڈ؟ آپ کی شادی کا۔ دیکھیں آپ کو جس طرح کی لڑکی چاہیے وہ ساری کوالٹیز مجھ میں ہیں۔ یامین نے فون آف کیا اور سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ کال پھر سے آ رہی تھی، اب کوئی اور نمبر تھا۔ ہیلو، کال پک کی۔ یامین سکندر، تمہارے خوابوں کی ملکہ میں ہوں، مجھے تم قبول ہو، کہو کہاں ملیں؟ جہنم میں، دانت پیس کے کہتا وہ موبائل کو سائیڈ پہ پھینک گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یامین، یار یہ کیا؟ مجھ سے چھپ چھپا کے شادی کی پلاننگ؟ نیوز پیپر ہاتھ میں اٹھائے حاذق اندر داخل ہوا۔ دماغ سیٹ ہے؟ یامین بھڑکا۔ یہ میں نہیں، یہ خبر کہہ رہی ہے۔ حاذق نے فوراً سے نیوز پیپر تھمایا، جس پہ لکھی خبر پڑھ کے یامین نے غصے سے لب بھینچے۔ مجھے یہ نیوز پیپر کا ایڈیٹر 10 منٹ میں یہاں چاہیے۔ اپنے اندر کا ابال وہ نیوز پیپر کو ٹیبل پہ پھینک کے اتارنے لگا۔ اوکے باس، جسٹ ٹیک اٹ ایزی۔ حاذق اسے پانی کا گلاس تھماتا باہر نکلا اور نیوز پیپر کے ایڈیٹر کو یامین کے آفس میں بلوانے کا بندوبست کیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایڈیٹر یامین کے سامنے مجرموں کی طرح بیٹھا تھا۔ کس کے کہنے پہ یہ خبر چھاپی؟ سرد لہجے میں کہتا وہ سامنے والے کو بہت سخت ڈرا گیا۔ جی وہ آپ کے ہی گھر سے آئے تھے، منمناتے ہوئے کہا۔ یامین سمجھ گیا کہ یہ کس کی کارستانی ہے۔ کل ہی اس نیوز کی تردید ہونی چاہیے، ورنہ تمہارا حشر کیا کروں گا۔
तुम सोच भी नहीं सकते। गुस्सा जब्त करता वो न्यूज़पेपर लिए बाहर आया, गाड़ी निकाली और खुद ही ड्राइव करता घर पहुंचा। अंदर की जानिब कदम बढ़ाए, सामने ही वो नजर आ गई। जल तू जलाल तू आई बलान टाल तू का विर्द करते वो वहां से भागने लगी, जबकि पास बैठे समीर की पीठ थी। 1 मिनट रुको जहीं, सर्द आवाज में कहता वो कशिश के दिल को धड़का गया। विर्द और तेज हो गया। समीर भी पड़ता फौरन खड़ा हुआ। ये सब क्या है? दावर यामीन को गुस्से में देख कर बाहर से आता वहीं इनके पास ठहर गया। पता तो था, दावर को भी चल गया था, लेकिन वो इस सब में शामिल नहीं था। क्या हुआ? किस बारे में बात कर रहे हैं? कशिश बमुश्किल बोली। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, और जो पूछा वो बताओ। जारहाना तेवर देखते कशिश की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। जरूरत रिश्ता, एक हैंडसम पढ़े लिखे रईसजादे जो कि देखने में सालार सिकंदर, चलने में जहां सिकंदर, उठे तो फारस गाजी, बैठे तो करल, दौड़े तो उमर जहांगीर। अखबार में ये सब पढ़ते यामीन का इतना दिमाग नहीं घुमा जितना नीचे दिए गए नाम और नंबर और एड्रेस पे गुस्सा आया। मीर यामीन सिकंदर, जो एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 6 होटल्स का मालिक, ख्वाहिशमंद दो शहजाएं फौरन रब्ता करें। लब भिंचे वो इन तीनों को कतार में सामने खड़े खुशमगी निगाहों से देखे जा रहा था। किसकी हरकत है ये? सर्द आवाज मानो इन तीनों के कान में जैसे किसी ने शीशा पिघला के डाल दिया हो। तीनों खामोश रहे। मैंने पूछा किसने ये हरकत की? अब की बार आवाज डर के मारे समीर की उंगली कशिश की जानब उठी। साथ खड़े दावर की उंगली भी कशिश की तरफ ही बढ़ी, जबकि कशिश अपनी हथनी जैसी आंखें अब छोटी किए सामने खड़े यामीन को देख रही, घूरे डाल रही थी। इस बात से अनजान कि इसके क्राइम पार्टनर इसे धोखा दे गए। शर्म नाम की कोई चीज है तुम तीनों में? यामीन का बस नहीं चल रहा था इस छटाक भर की लड़की को कत्ल कर दे। भाई ये सब इन दोनों का सोचा और मुश्तरका प्लान था। मुझे तो अभी अभी आपके सामने आने से पहले पता चला। दावर ने साफ अपना दामन बचाया। समीर और कशिश ने गर्दन मोड़ के पहले से देखा और आंखों ही आंखों में खा जाने के इरादा किया, जबकि दूसरी नजर सामने धरते शेर को। हद होती है अहमकपन की। सुबह से कोई 20 कॉल्स अटेंड कर चुका हूँ। यामीन की गुस्से भरी आवाज पे वो तीनों यकदम सीधे हुए। ये खबर एडिटर तक किसने पहुंचाई? वो शेर की तरह घराते आगे बढ़ा। इन तीनों का सांस रुका। यकीनन तुम गए होगे। समीर अपने ऊपर लगने वाली इस इल्जाम पे दम खुद रह गया, जबकि पास खड़ी कशिश ने फौरन दूसरी तरफ रुख मोड़ा। देखो एडिटर साहब, अगर ये खबर तुम्हारे न्यूज़पेपर में छप गई ना, तो सोचो क्या ये फेमस हो जाएगा तुम्हारा न्यूज़पेपर, वारे न्यारे हो जाएंगे तुम्हारे। कशिश ने एडिटर को सब्ज बाग दिखाते कहा, लेकिन अगर यह खबर झूठी हुई तो मीर साहब मुझे कत्ल कर देंगे। कशिश ने मुड़ के समीर को घूर के देखा, जो खिसियानी हंसी हंसा। अरे ऐसी थोड़ी ना कत्ल करेंगे, हम इनके घर से आए, इनकी इजाज़त से। ये देखें, इन्होंने अपना एड्रेस फोन सब दिया है। हम क्यों झूठ बोलने लगे भला? क्यों समीर? वो शरारतों की नानी मासूम शक्ल बना के समीर से तायद मांग रही थी। समीर ने हाँ में हाँ मिलाई। मैं ये छाप देता हूँ, लेकिन इनाम मिलेगा ना? और एडिटर लालच में आ गया। बिल्कुल, बहुत इज्जत और एहतराम के साथ नवाजा जाएगा इनाम से। कशिश ने खुश होते एडिटर को मुतमईन किया। कुछ पूछा है? जवाब दो, उसीली आवाज में पूछती यामीन ने समीर के रोंगटे खड़े कर दिए। थूक निकलता अब की बार भी उंगली उठाता झट से इशारा कशिश की तरफ किया। इसे अपनी जान बहुत प्यारी थी। कशिश की तो सदमे से मर जाने वाली हालत हो गई। अब तोपों का रुख कशिश की तरफ था। तुम्हें सुकून नहीं? अपनी जिंदगी में पैदा हुए जुमा 8 दिन नहीं हुए और रिश्ते वाली मासी बन गई हो। यामीन ने अच्छा खासा लिताड़ के रख दिया था। मासी का नाम सुन के तो कशिश के पाँव लगी, सर बुझी। आपके भले के लिए मुंह बनाते मुमीन बनाई। मेरा भला तुम होती कौन हो मेरा भला करने वाली? यामीन का पारा हाई हुआ तो दावर और समीर खामोशी से वहां से नॉक आउट हो गए। आप मुझे यूं नहीं डांट सकते मीर यामीन सिकंदर, वो भी अब बिना डरे आंखों में आंखें डाल के बोली, जबकि आंखों के छोटे छोटे मोती यामीन की जीरक नजरों से छुपे ना रह सके। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम सोच भी नहीं सकती। बहुत शौक है ना मेरी शादी कराने का तुम्हें? तो ठीक है, अब मेरी शादी होगी और वो भी तुमसे। यामीन के मुंह से गुस्से में जो आया निकलता चला गया। क्या? कशिश का मुंह खुला का खुला रह गया। मैं क्यों करने लगी आपसे शादी? पता भी है आपको? पूरे 7 साल छोटी हूँ मैं आपसे। उंगलियों पे गिनवाया और मुंह बिगाड़ा। ये तो अब वक्त बताएगा। मेरा जीना हराम किया हुआ है तुमने। अब जीना कैसे हराम करते हैं किसी का, ये अब मैं तुम्हें बताऊंगा। मीर यामीन सिकंदर। इसकी आंखों में आंखें डाले गुस्से से गराता वो इसे सुम बुकमुन छोड़ के जा चुका था, और वो मुठ्ठियां भींचे वही मुंह बनाती अगला लाया अमल तैयार करने लगी थी। हार माना तो इसने सीखा ही नहीं था। जी तो अब होगा मीर यामीन सिकंदर और कशिश अफजाल सिकंदर का टकरा, और हाजिक शमरेज और अनायशा का टकरा। कैसे रहेगी आगे के एपिसोड्स देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब, ताकि हमारी तरफ से अपलोड की जाने वाली डेली किस्त का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। टाटा, बाय बाय।